اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا حساب لگانا ہے۔ ہماری زندگی امانت ہے، جب تک اللہ چاہیں گے آدمی زندہ رہے گا۔ جی ہاں، یہ نہیں کہ بیماری تھی تو مر گیا، بیماری سے کوئی نہیں مرتا، حکم سے مرتے ہیں۔ تندرستی سے کوئی زندہ نہیں رہتا، حکم سے زندہ رہتے ہیں۔ ہاں، اس طرح کوئی بھی چیز ہم کو زندہ نہیں رکھتی، اللہ زندہ رکھتا ہے۔ کوئی بھی چیز نہیں مارتی، اللہ مارتا ہے۔ حضرت خالد کے سامنے ان کے فوجی دشمن سامنے فوج تھی، تو دشمن کے آدمی آئے اور بات چیت کرنے کے، آپ سے بات کرنی ہے، اور ان کے ہاتھ میں شیشیاں۔ حضرت خالد نے فرمایا یہ شیشے کی یہ زہر ہے، زہر ہے۔ کہ زہر کو کیا کرتے ہو؟ کہ آپ کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی، اگر لڑائی میں ہم ہار گئے تو ہم آپ کے ہاتھ نیچے زندہ رہنے نہیں چاہیں گے، زہر کھا کے مر جائیں گے۔ یہ بات تو حضرت خالد نے کہا کہ زہر سے آدمی مر جاتا ہے کہ ہاں، کہ مجھے دے دو، مجھے دے دو، میں کھا جاؤں۔ وہ اسی وقت کھا گئے۔ وہ کہا زہر نہیں مارتا، اللہ مارتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کہ زہر نہیں مارتا، اللہ مارتا ہے۔ زہر سے نہیں موت آتی، اللہ کے حکم سے موت آتی ہے۔ اللہ میں کھا جاؤں، میں تمہارا دشمن ہوں نا، تم تو مجھ کو دشمن سمجھتے ہو کیا کہ اللہ میں کھا جاؤں؟ تو ان کو زہر کھا کے بتایا۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جب ایمان میں ترقی آئے گی تو اسباب کی تاثیر بدل جائے گی۔ زہر تمہارے لیے نہیں رہے گا، تم ایمان والے ہو، زہر کافر کے لیے۔ زہر سے کافر مرے گا، اس کا ایمان یہی ہے کہ زہر سے مرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سے مرتے ہیں۔ تو فرمایا جب مسلمانوں میں ایمان پیدا ہوگا تو اسباب کی تاثیر بدل جائے گی، کہ زہر موت نہیں لاوے گا، تو کون موت لاوے گا؟ جب موت کا فرشتہ آتا ہے، اللہ نے ہر فرشتے کو نام سب کے دے دیے ہیں، شعبان سے شعبان تک، کہ ان کو مرنا ہے نا حدیثوں میں۔ تو حکم سے مرتے ہیں، حکم سے جیتے ہیں۔ تو ایمان بننے سے اسباب کی تاثیریں بدل جائے گی۔ پھر پانی میں نہیں ڈوبیں گے، پانی میں موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈوبے، فرعون ڈوب گیا، حکومت والا ڈوب گیا، نبوت والا نہیں ڈوبا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حکومت نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، اپنی جماعت ہے اور ایمان آخرت کی دعوت ہے، تو وہ سمندر میں نہیں ڈوبا، وہ حکومت والا ڈوب گیا۔ کیوں؟ یہ ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کی حفاظت کون کرے گا؟ کہ اللہ۔ ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کا لشکر۔ وہ لشکر سے حفاظت کراتے ہیں کہ فوج اتاری ہے، فوج اتاری ہے دنیا میں۔ لشکر سے حفاظت نہیں ہوتی، اللہ سے ہوتی ہے۔ جب ایمان بنے گا ہمارا تو اسباب کی تاثیر بدل جائے گی۔ پھر زہر نہیں مارے گا۔ جی ہاں، بھوک نہیں مارے گی، بھوک سے مر جاتے ہیں کہ نہیں، بھوک سے مولانا الیاس صاحب میواتیوں سے کہتے تھے کام کرو تو وہ بھوکے رہتے، کہ بھوک سے مت ڈرو، بھوک سے نہیں مرتے ہیں، حکم سے مرتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں بھوک سے کوئی نہیں مرتا، حکم سے مرتا ہے، جب حکم آئے گا تب مرو گے، بھوک سے نہیں مرو گے۔ جی ہاں، اللہ کے حکم سے مرتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے آدمی کا ایمان۔ کیوں؟ میرے ساتھ تو اللہ ہے، میرے ساتھ تو اللہ ہے، میرے ساتھ تو اللہ کی سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو اپنے ایمان کی خبر لینی ہے۔ یہ ایمانوں میں بہت کمزور ہے۔ جو ٹمٹماتا ہوا چراغ اور بتی ٹمٹمی، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ بھائی گھر میں ایک روشنی ہے، کام نہیں بنتے اس سے، کہ ہاں بھائی گھر میں روشنی ہے، بالکل زیرو۔ ایسا ہمارا ایمان ہے، زیرو۔ تو ہم مسلمانوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ تو جس طرح مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں، مسلمانوں کے کام بھی کرنے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ دعوت ہے۔ پھر دیکھو آپ کی نماز سے کام بنیں گے، آپ کے ذکر سے کام بنیں گے، آپ کی دعا سے کام بنیں گے، ہاں آپ کے استغفار سے کام بنیں گی۔ یہ سب چیزیں کام بنانے کے لیے ہے، کیونکہ جو چیزیں جنت میں لے جائے گی ہمیشہ کے لیے، اسے دنیا کے کام نہیں بنیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ نماز سے جنت ملے گی، ہاں کہے گا مجھ سے، تو نماز سے دنیا کے کام نہیں بنیں گے، 5 پیسے کا کام ہے۔ تو جس نماز سے ہمیشہ کی جنت، یقین یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اور نماز پڑھ کے دعا مانگوں گا تو اللہ کی مدد آئے گی، یہ یقین نہیں ہے، یہی ہماری خامی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بھائی دین پر رہو، دین کی محنت کرو تاکہ دین والا یقین آئے۔
غیروں کے پاس تو وہ یقین ہے پیسوں سے ہوگا، مال سے ہوگا، حکومتوں سے ہوگا، یہ سب دھوکہ ہے، گندے انڈے ہیں، پھوٹے اتنی دیر ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، انڈے اٹھے ٹرے میں گندے، تو بول میں کٹرے گندے ہیں کہ پھوٹے اتنی دیر ہے، پھوٹے پہ گندگی آئے گی۔ ایسی جتنی چیزیں ہیں جس میں اللہ اور رسول اور دین نہیں، وہ سب گندے انڈے ہیں، چاہے وہ کس شکل میں ہو۔ ہمارے پاس کہ ہمارے پاس تو اللہ کی دی ہوئی نعمت دین ہے، اس سے زندگیاں پاک ہوتی ہے، پاک زندگی، اور پاک زندگی کے کیا نتیجے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاک زندگیوں میں یہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کی قیمت کرنی ہے، ہاں اپنی زندگی کو چار پیسوں کے لیے یا دنیا کی معمولی چیزوں کے لیے نہیں بگاڑنی۔ اگر ہماری زندگی دینی ہوئی تو دنیا ہم کو برکتوں والی دے گا، ہاں برکتوں والی دنیا دے گا، نہیں تو الجھنوں والی دنیا تو غیروں کو بھی دیتے ہیں، وہ بھی ہم کو بھی وہی ملے گی الجھنوں والی، تو وہ الجھنوں میں ہے، حاکم ہو کے تاجر ہو کے سب کچھ ہو کے الجھنوں میں ہے، ایسے ہم بھی ہو جائیں گے۔ ہم میں ان میں یہی فرق ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے، الحمدللہ اللہ کا تعلق ہے ہم سے، تو اس کی برکتیں آئے گی، مگر اس کے لیے پابندی شرط ہے کہ پابند کرو اپنے آپ کو، خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی ہے، حکم کی پیروی کرنی ہے، اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ دعوت اسی کی ہے، دعوت اس کی نہیں ہے کہ چھوڑنے کی دعوت نہیں ہوتی، دکان چھوڑو بچے تو ایسا ہے کہ نہیں، اس کو رکھو لیکن اس میں دین لاؤ، دیندار بن کر کے سب کچھ کرو، بے دینی کے ساتھ کہ بے دینی کے ساتھ بربادی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ ہم خاص طور سے آج کے ماحول میں یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے دین پر رہے تو ایک نمونہ بنے گا کہ دیکھو دین سے کام بنے، ورنہ تو سب چیزیں پھیل ہو چکی ہے دنیا میں، ہاں سب چیزیں پھیل ہو چکی ہے، یہ ہماری چیز ہے، یہ حق ہے، اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے آسمان سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کیا نماز کی وجہ سے اللہ کی تائید ہے، ذکر کی وجہ سے اللہ کی تائید اور مدد ہے، تو ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس لیے ہم اس راستے کو نہ چھوڑیں بلکہ توبہ کر کے اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے۔ زندگی آج ہے کل نہیں ہے، یہ بھی سمجھنا ہے کہ بھئی زندگی تو آج ہے کل نہیں ہے، کل کا بھروسہ نہیں ہے، تو آخرت سامنے ہوگی تو زندگی صحیح ہوگی، آخرت بھول جائیں گے تو زندگی بگڑ جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کی زندگی کو میرے دوستوں امانت سمجھنی ہے اور ایسا کام کرنا ہے کہ جسے زندگی پاکیزہ ہو جائے، پاک زندگی، تو وہ تو ایمان سے، اعمال سے، اخلاق سے، توبہ سے پاک ہوتی ہو۔ اس لیے اللہ نے ہم کو یہ دین کا کام دیا ہے، دین کی محنت دی ہے، اس سے زندگیاں پاک بنتی ہیں، اور کوئی محنت دینی محنتوں سے دینی زندگی بنے گی۔ اس لیے ہمیں اپنی دین کی محنت پر آپ کو لگانا ہے، وقت فارغ کر کے اس کام میں اپنے آپ کو کچھ چلانا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کھلے گا کہ اس میں کتنی برکت۔ میں نے کہا نہیں کہ ایک دینار میں 3 دن، تو وہ ان کی سمجھ میں آیا کہ برکت الگ چیز ہے، تو ایسے ہی آج بھی ہے۔ اس لیے ہم اپنے بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنی زندگی دینی بناؤ، توبہ کر کے اور اللہ کے راستے میں پھرو اور دین کے کام کو سمجھنے کی کوشش کرو، بے سمجھے کرو گے تو پھر سمجھے چھوڑ بھی دو گے، اس لیے اس کام کو سمجھنے کی ضرورت، تبلیغ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو سمجھے گا وہ نہیں چھوڑے گا، اور جو بے سمجھے چلے گا بے سمجھے چھوڑ جائے گا، بے سمجھے کیا بے سمجھے چھوڑ دیا، کیا گیا کیا آیا کوئی پتہ نہیں، اس کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رسول نے ایک چیز ہم کو دی ہے، اس کو سمجھیں، اس کی قیمت کو، اس کی عظمت کو، اور اس کو کریں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اب تک زندگی ہم نے غلط گزاری ہے، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو معاف فرما دے، اور اگلی زندگی جو اللہ ہم دیں وہ بہتر سے بہتر دیں، بہتر سے بہتر زندگی دیں۔ حدیث میں دعا ہے، اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اے اللہ مجھے ایسی زندگی دے کہ اس میں ہر قسم کی خیر ہی خیر آئے، اور ایسی موت دے کہ اس موت کے بعد کوئی شر ہی نہ ہو، جنت ہی جنت ہو، ایسی دعا میں اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اے اللہ مجھے ایسی زندگی دے کہ ہر خیر میری بڑھتی ہی چلی جائے، اور ایسی موت دے کہ موت کے بعد کوئی شر دیکھنا ہی نہ پڑے، نہ دوزخ دیکھنی پڑے، نہ قبر کا عذاب دیکھنا پڑے، نہ حساب کی سختی دیکھنی پڑے، کوئی شر مجھے موت کے بعد دیکھنا نہ پڑے، اور زندگی ایسی دے کہ خیر ہی خیر ہو۔ یہ دعا مانگی ہے،
جب دعا کے راستے پر پڑیں گے تو دعا ملے گی، دعا کا راستہ تو چھوڑ دیا ہے، دعا کا راستہ ہی چھوڑ دیا ہے مسلمان نے، تو اب ان کو دعائیں کہاں سے ملیں گی؟ دعائیں سکھائی ہے کہ ایسی دعا مانگا کرو اللہ سے کہ ساری زندگی خیر سے بڑھ جائے اور موت کے بعد کوئی شر نہ آئے. کتنی بڑی بات ہے. تو اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، تو اپنی تیاری بتاؤ.